السلام علیکم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کی اور نہ ان کی یہ خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر لی، خرید لی، تو ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دی اور نہ یہ ہدایت یاب ہوئے، سمجھا، نہ ان کو ہدایت ملی۔ سورہ بقرہ آیت 16 میں اللہ فرما رہے انہوں نے خود گمراہی اختیار کری، ہدایت کے بدلے گمراہی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے، ہدایت قرآن ہے، تو قرآن کی بات کو چھوڑ کے گمراہی اور باتوں کو ان لوگوں نے اختیار کیے، تو ہدایت ان کو کہاں سے ملے گی؟ اب آپ سوچ لیجئے، انسان خود گمراہی اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا ہے، امتحان گاہ دنیا۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہے ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ آزمائش ہو رہی ہے ہماری، امتحان گاہ دنیا، سمجھا، ہمارا آپ کا امتحان ہو رہا۔ اللہ نے ہم کو آزاد امتحان گاہ میں چھوڑ دیا، چاہے تو ہدایت لے چاہے تو گمراہی اختیار کرے، تو انسان کا اپنا اس میں عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو ایک دم فری ول چھوڑ دیا ہے امتحان گاہ میں کہ اب وہ چاہے تو شکر ادا کرے چاہے تو ناشکری کرے، سمجھا۔ تو اب یہ انسان اپنا خود اختیار کرتا ہے گمراہی، اور پھر بعد میں یہ جو مدرسوں میں اور عالم مفتی بول رہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اور قرآن کا جہاں جہاں بھی ترجمہ کیا گیا قرآن میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے یا اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ سب غلط بات ہے، قرآن کے خلاف، سمجھا۔ اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ تو خود ہی فرما رہے انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، گمراہی اختیار کی ہدایت کے بدلے، تو اس میں اللہ کا کیا ہے معاملہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ اللہ نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، نہ اللہ کا یہ کیریکٹر ہے، کردار ہے، اللہ کا کردار ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ شیطان گمراہ کرتا ہے، اللہ کیا فرما رہے قرآن میں؟ شیطان گمراہ کرتا ہے نا۔ شیطان بھی اللہ کو وعدہ کیا، اللہ کو چیلنج دیا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں، تو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، سمجھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے منہ سے لوگوں عالم مفتی مدرسہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، سب غلط بات۔ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، اللہ کا کیریکٹر ہے ہدایت دینا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور نہ قرآن گمراہ کرتی۔ یہ بھی کہا جا رہا نا عالم مفتی مدرسہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے، سمجھا، گمراہ نہیں ہوتے قرآن پڑھ کے۔ جو لوگ قرآن میں ٹیڑھ نکالتے، کجی نکالتے، قرآن کے اندر اپنی تعویلیں اپنی سوچ ڈالتے ہیں، سمجھا، تو وہ گمراہ ہوتے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ فرما رہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 11۔ کہیں بھی آپ لوگ دکھا دو کہ قرآن گمراہ کرتے ہیں، جیسے میں آیت دکھایا نا اللہ کی سورہ جاثیہ کی کہ یہ ہدایت کی کتاب، قرآن ہدایت کی کتاب، آپ لوگ دکھاؤ کیونکہ اللہ کہیں بولا ہے کہ قرآن گمراہ ہی کتاب ہے، سمجھا۔ یہ سب جو منہ سے بک رہے ہیں نا سب سزا بھگتیں گے جہنم میں۔ اللہ گمراہ کہتا ہے یہ کہہ کے بھی جہنم میں جائیں گے، اور قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے یہ بھی جو کہہ رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، سمجھا۔ شیطان گمراہ کرتا ہے، فرعون نے قوم کو گمراہ کیا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، یہ سب باتیں بدماش لوگ گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ سامری نے گمراہ کیا، سمجھے، تو یہ سب باتیں آپ غور کریے اللہ کے بارے میں، سب باتیں کرنا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، کیونکہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، اس میں اللہ کا یہ بھی ایک کیریکٹر ہے، ہادی، ہدایت دینے والا۔ کہیں بھی ہے 99 نام میں گمراہ کرنے کا کیریکٹر اللہ کا؟ 99 صفاتی نام میں ہے کہیں گمراہ کرتا اللہ یا گمراہ اللہ کرے؟ نہیں ہے، اللہ کا کام ہی نہیں ہے گمراہ کرنا، سمجھا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ سارے بندے میری باتوں پہ چل کے جنت حاصل کریں،
سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. نعوذ باللہ اللہ گمراہ کرتا ہے یہ بولنا غیر مناسب بات ہے، کفر ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے کہنا کفر ہے. سمجھا؟ شیطان گمراہ کرتا ہے نا. اور دوسری بات بہت اہم بات کہ سورہ حامیم سجدہ، اس کا ایک اور نام ہے، دو نام ہے اس کا سورہ کا، حامیم سجدہ اور فصیلہ. اس میں ہے کہ اے اللہ جنہوں، حشر کے دن بولیں گے جہنمی لوگ، مجرم لوگ، کہ اللہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا اسے ہم کو دکھا دے تاکہ ہم ان کو پیروں سے کچل ڈالے، رون ڈالے پیر. تو جنہوں نے گمراہ کیا تو نعوذ باللہ اللہ گمراہ آپ لوگ جو بول رہے تو کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ بات مناسب ہو سکتی ہے کہ اللہ تو نے گمراہ کیا پیروں تلے رون ڈالے؟ سوچیے آپ کیا کیا کفر بک رہے ہیں عالم مفتی مدرسہ کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے. ارے اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اللہ، اس کی گمراہی میں رہنے دیتا ہے. سمجھا آپ؟ کیونکہ گمراہی اس نے خود اختیار کی تو اللہ اس کو اس کی گمراہی میں رہنے دیتا ہے. اللہ گمراہ ہرگز نہیں کرتا. تو ترجمہ بھی یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا جو لوگ ترجمہ کر رہے پوری قرآن کا. ہر عالم جسے چاہے اللہ گمراہ ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرے گا. گمراہ رہنے دیتا ہے، لیو اسٹرے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، اس کی گمراہی میں اللہ چھوڑ دیتا ہے. ہدایت نہیں دیتا. اس نے گمراہی اختیار کی تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. سورہ یونس میں بھی ہے نا، آیت نمبر 108 میں سورہ یونس بھی دیکھ لو آپ، اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے سچ بات آ گئی، حق آ چکا ہے. قرآن سچ ہے، سچ بات آ چکی ہے. جو ہدایت اختیار کرے گا، قرآن کی بات کو جو لے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا ہدایت، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال اسی پہ ہے. اللہ فرما رہے سورہ یونس آیت نمبر 108 دیکھ لو آپ کھول کے. تو گمراہی کا جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ہو رہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا. وہ گمراہی اختیار خود کر رہے، اللہ ان کو چھوڑا ہے. چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو مت لائے. نہیں لائے گا ایمان، نہیں بات اللہ کی مانے گا تو جہنم، اللہ کی بات پہ چلے گا تو جنت. تو سمجھا؟ تو جنہوں نے گمراہ کیا اللہ اسے دکھا دے. حامیم سجدہ 29 میں ہم پیروں تلے ٹون ڈالے. تو جو لوگ گمراہ کیے وہ ان کو مارنے کا دل چاہے گا ہے نا. تو گمراہ کون کیے؟ شیطان ہے، بدماش ہے. جو بھی عالم مفتی گمراہ کر رہا ہے عوام کو قرآن کے خلاف، سب کی یہ جھگڑے ہوئیں گے وہاں. سمجھا؟ اور بھی ہے سورہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 67 67 68 دیکھیے. اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، انہیں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راستے سے بھٹکا دیا، تو ان کو دگنا عذاب دے. تو جو گمراہ کیا اس کو دگنا عذاب دے. تو گمراہ کون کر رہا ہے؟ اس کو ڈبل عذاب، کیونکہ خود بھی گمراہ تھا، لوگوں کو بھی گمراہ. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ منہ سے بک رہے ہیں نا، الٹی سیدھی بات ہے کہ اللہ جس سے چاہے گمراہ کرے، اللہ گمراہ کرتا ہے. تو سب غلط بات ہے، غلط ترجمہ ہے. سعودی عرب میں دیکھو تراویح آنے والی ہے، سال آئے گی نا تراویح، دیکھ لینا پہلے ہی دن تراویح میں دیکھ لینا سورہ بقرہ کی آیت پڑھے گا نا جب 26 نمبر کی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اس کا ترجمہ دیکھ لینا انگلش میں. وہ لوگ نہیں لکھتے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. سمجھا؟ اللہ اس کو گمراہی میں لیو اسٹے لکھا دیتا ہے، چھوڑ دیتا گمراہی میں. اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. سمجھا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. تو ترجمہ ہوا تو کیا رہنا چاہیے تھا کہ اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو گمراہی میں، کیونکہ اس نے خود گمراہی اختیار کی. سمجھا آپ؟ نہ اللہ گمراہ کرتا ہے. بعد میں یہی آیت دیکھے بولے اللہ قرآن گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے. وہ بھی لکھتے ترجمے میں اور بولتے مجھ سے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے. یہ آیت بتاتے. ارے یہ آیت میں مچھر کی مثال کے بارے میں، اس مثال سے ایمان والے جو لوگ بات کو مانتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں مچھر کی مثال سے اللہ کا کیا مراد ہے. تو اس سے تو میرا اس سے مراد کیا ہے؟ مچھر کی مثال ہے. اس سے گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرتا نہیں ہے. مثال کا انکار کر کے گمراہ ہوتے ہیں لکھنا چاہیے. سمجھے آپ؟ تو گمراہ، اس سے گمراہ، قرآن سے گمراہ، یہ سب الٹ پلٹ باتیں عالم مفتی اسٹیج پہ بیان دے رہے، ویڈیو پہ بیان دے رہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے. یہ آیت دیکھے سب غلط باتیں ہیں. تو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں نہ اللہ گمراہ کرتا ہے. سمجھے؟
وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے تھا، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان، نہیں گمراہ ہوتے لکھنا چاہیے، نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان لوگ گمراہ ہوتے، نافرمانی کر کے اللہ کی بات نہیں مانتے گمراہ ہوتے، اور نہیں گمراہ کرتا لکھتے نا تو غلط ہے، غلط ترجمہ ہے، کرتا نہیں لکھنا چاہیے، سمجھے آپ؟ اللہ گمراہ کرتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لکھتے ہو ترجمہ، کیوں بکتے ہو مجھ سے؟ اللہ گمراہ جس سے چاہے کرے، گمراہ کرتا ہے، سب غلط باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ حشر کے دن پتہ چلے گا آپ لوگ کو، جو یہ بول رہے ہیں نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو اسی لیے تو بہت لوگ قرآن پڑھ کے مرتد ہو جاتے، کافر ہو جاتے، اسلام مذہب چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ لوگ ایسا لکھتے ترجمہ، شیطان گمراہ کرتا ہے، اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، تو فرق ہی کیا رہ گیا؟ سوچیے آپ، اللہ تو گمراہ کرتا ہی نہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو ایمان ہے میرا، آپ لوگ کا تو ایمان ہی نہیں، ایمان نکل چکا، آپ لوگ خالی بس ٹکرے مار رہے ہیں، نماز روزہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت پہ آپ داغ ڈالنے کی کوشش کرتے، سمجھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، سمجھا؟ آپ کو اگر کوئی بولے، اگر آپ کو کوئی راستہ پوچھنا ہے ریلوے اسٹیشن کا، مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ گئے جہاں کے آپ کو راستہ نہیں معلوم، تو آپ پوچھیں گے بھائی ریلوے اسٹیشن کی کس طرف ہے، اگر وہ ریلوے اسٹیشن رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اور کوئی آپ کو بول دے ریلوے اسٹیشن وہ تو اس طرف ہے بائیں طرف، تو آپ کو بھٹکایا نا، گمراہ کیا نا، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ سوچیے آپ کیا بولو گے اس کو؟ آپ کو پتا چلے گا رے اسٹیشن تو دائیں طرف تھا، اس لیے آدمی نے میرے کو بھٹکا دیا، گمراہ کیا، بائیں طرف بتایا، تو آپ اس کو اچھا آدمی بولو گے جو آپ کو بھٹکا دے، گمراہ کرے؟ کیا بولو گے؟ تو لوگ بھی اللہ کے بارے میں آپ یہ سب کیا بول رہے بک رہے ہو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ سب غلط بات ہے، توبہ کرو، ایمان نکل چکا ہے، نماز وضاحت کر کے سیدھا جہنم، ایک ہی بات پہ جہنم، کفر ہے نا اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، بری بات ہے بھائی، یہ شیطان کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت 169 کھول کے دیکھو، 169، شیطان بری بات اور خواہشات کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرو تم لوگ، تو آپ لوگ وہی شیطان کی باتوں پہ چلو، شیطان بری بات کا حکم دیتا ہے نا، اللہ نہیں دیتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم بھی بولو کہ اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ کرنا بری بات ہے نا، تو شیطان گمراہ کرتا ہے، اللہ نہیں گمراہ کرتا، آپ لوگ سوچیے آپ کیا بول رہے ہیں، آپ لوگ کو تو خبر ہی نہیں ہے، خالی بس بولتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، مطلب اللہ پاک ہے، کیا پاک ہے؟ آپ تو داغ ڈال رہے ہیں اللہ پہ، نعوذ باللہ کہ گمراہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر آپ دھپا ڈال رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے، سمجھے؟ سبحان اللہ بول رہے ہو ایک طرف، پتہ ہی نہیں کیا بول رہے ہو، ایک طرف بولتے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، یہ سب باتیں میں بار بار دہرا رہا ہوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، سمجھے آپ؟ سعودی میں ترجمہ نہیں کرتے، سعودی تو سعودی، وہ تو عرب، پیور عربی کے ماہر لوگ ہیں، ہے نا، خاندانی پیدائشی نبی صحابی کی نسل، رشتہ داری، لاکھوں صحابی کتنے رشتہ دار ہوں گے ان کی پیور عربی جانکار، وہ تو وہ سعودی عرب مکے کی بات کر رہا ہوں، تراویح دیکھ لینا آپ کیا ٹرانسلیشن لکھا رہتا ہے انگلش میں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ اور انگلینڈ میں بیٹھ کے جو غیر مسلم تھا، کرسچن، اب ایمان لایا، مسلمان ہوا، عبد الرحیم گرین، اس کا بھی ویڈیو آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ، عبد الرحیم گرین نام ڈالو، کیا بول رہا ہے وہ بھی کچھ بجب شروع کرتا ہے بیان دینے کے پہلے، whomsoever Allah leaves astray none can guide، سمجھے آپ؟ وہ بھی بولتا ہے لیو اسٹے، ایسا نہیں لکھتا اللہ میز گائیڈ، سمجھے؟ جسے اللہ گمراہ رہے چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کیونکہ اس نے گمراہی اختیار کی تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو اس کی گمراہی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی دیکھو کیسا بہترین۔ Whomsoever Allah guides, no one can misguide. But whomsoever Allah leaves to go astray, no one can guide. قرآن کو سمجھایا اور غیر مسلم ایمان لایا، اور یہاں تو عالم، مفتی، مدرسہ، سب اللہ گمراہ کرتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے، پرنسپل بھی یہاں گمراہ بھٹکا ہوا، ٹیچر بھی گمراہ، اسٹوڈنٹ بھی گمراہ، تینوں گمراہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے ترجمہ کیا کرنا چاہیے قرآن کا، سمجھے آپ؟ خالی عربی جانکاری ہونے سے ورڈ ٹو ورڈ رکھ دے رہے، اس میں کیا ورڈ رکھنا چاہیے، کیا ورڈ نہیں رکھنا چاہیے،
اللہ کا کیریکٹر کیا ہے، کیریکٹر میں تو داغ نہیں آ رہا، سب دیکھا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوا ایک نے ترجمہ کیا سب اس کا دیکھی دیکھی کرتے چلے جا رہے، گمراہ کرتا اللہ، گمراہ کرتا اللہ، جسے گمراہ کرے اللہ گمراہ کرتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھا آپ، اللہ کا صفت ہی نہیں ہے، کیریکٹر ہی نہیں ہے، سمجھا آپ۔ سوچیے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا یہ سب باتیں بہت اہم ہے، آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں کا حج کر رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، صرف یہی بولنے پہ آپ کی جہنم ہے سیدھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ بھائی اللہ کیوں گمراہ کرے گا کسی کو بھی؟ شیطان کا کیریکٹر ہے نا، وہ تو کام بدماشوں کا کام ہے، جو لوگ شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ سورہ فرقان بھی دیکھ لو 17 نمبر کی، اللہ حشر میں پوچھ رہا ہے عالموں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، سمجھا آپ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ سوچو، یا یہ خود گمراہ ہو گئے۔ 17 نمبر کی آیت سورہ فرقان دیکھ لو، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ سمجھ گیا؟ تو اللہ گمراہ کر کے اللہ ایسا پوچھے گا؟ اللہ خود نعوذ باللہ آپ کے بولنے کے مطابق اللہ گمراہ، تو اللہ گمراہ کر کے دوسروں کو پکڑ رہا ہے، اور خود کیوں اللہ گمراہ کر رہا وہ آپ کے بقول؟ سوچیے، بچیے، توبہ کریے، اصلاح کریے، ورنہ ختم ہے ایمان آپ لوگ کا۔ سمجھ رہے آپ، نماز روزہ حج کر رہے، پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں کتنی بڑی بڑی بات کر کے آپ لوگ نکل جا رہے، سمجھے آپ، یہ معمولی بات لگ رہا ہے آپ لوگ کو؟ سوچیے آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھے آپ، بچیے، توبہ کریے، معافی مانگیے، ابھی وقت ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی ترجمہ ہے اللہ گمراہ کرتا ہے یا گمراہ کرے، سب غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے جو سعودی میں ہو رہا ہے، کعبے میں تراویح میں دیکھ لینا، لیو اسٹے، چھوڑ دیتا اس کو، اس کی گمراہی میں اللہ رہنے دیتا ہے، ہدایت اس کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس نے گمراہی اختیار کی، تو اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ خود اختیار کیا، تو اللہ اس کو اس کی گمراہی میں رہنے دیتا ہے، سمجھا آپ۔ یہ صحیح ترجمہ ہے، اور اللہ کے بارے میں کیا کیا آپ بول رہے ہیں سوچیے آپ۔ ایک طرف سے بولتے سبحان ربی العزت عما یصفون، تمام عیب سے پاک ہے اللہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، یہ پڑھتے نا، پڑھتے لیکن ترجمہ ہی نہیں معلوم آپ کو، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ہے نا، آپ لوگ جو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک ہے ان باتوں سے، سوچیے آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔